بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، آج ہم آپ کو ایک ایسی عورت کی داستان سنانے جا رہے ہیں جو اپنی راتیں کانٹے چننے میں گزارتی اور دن کے وقت وہ کانٹے اللہ کے محبوب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں بچھا دیتی تاکہ آپ کے نازک قدم زخمی ہو جائیں۔ یہ کہنے کو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سگے چچا اور چاچی تھے، لیکن ان کی زندگی کا مقصد صرف ایک تھا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف دینا، آپ کو رنج پہنچانا اور آپ کے خلاف زہر پھیلانا۔ یہ قصہ ہے ام جمیل اور اس کے شوہر ابو لہب کا، جن کی رسوائی اور انجام کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا ہے۔ کیسا انجام ہوا ابو لہب کا کہ مرنے کے بعد کوئی اس کی لاش کو کفن دینا تو دور، ہاتھ لگانے تک سے ڈرتا تھا۔ اور ان دونوں کا بد نصیب بیٹا جس نے گستاخیوں کی انتہا کر دی تھی، اسے کیسی عبرتناک موت آئی کہ لوگ آج تک اس کے انجام کی مثالیں دیتے ہیں۔ کون تھی ام جمیل جسے جہنمی عورتوں کے سردار یا ام النار بھی کہا جاتا ہے؟ آئیے شروع کرتے ہیں عبرت اور خوف خدا دلانے والی اس معلوماتی ویڈیو کا۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، تاریخ جسے ام جمیل کے نام سے جانتی ہے، اس کا اصل نام عروہ بنت حرب تھا۔ یہ عورت عرب کے مشہور قبیلے بنو امیہ سے تعلق رکھتی تھی۔ نسب و نسل کے اعتبار سے یہ ایک معزز گھرانے میں پیدا ہوئی، مگر کردار اور اعمال کے اعتبار سے یہ ظلم، بغض اور انتقام کا چلتا پھرتا نمونہ تھی۔ مکہ کی گلیوں میں ام جمیل اپنے سخت مزاج اور زہریلی زبان کی وجہ سے مشہور تھی۔ ناظرین، جب یہ عرب کی محفلوں میں شریک ہوتی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف زہر اگلتی اور عورتوں میں بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کردار کشی کرتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نفرت میں یہ اس حد تک پہنچ گئی تھی کہ اس نے اپنے گھر کا سکون، راتوں کی نیند اور اپنی عزت و مرتبہ تک داؤ پر لگا دیا تھا۔ اس کا بس ایک ہی مقصد تھا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف دینا، آپ کی دعوت کو روکنا اور آپ کے خلاف نفرت پھیلانا۔ ظاہری طور پر خوشحال اور طاقتور نظر آنے والی یہ عورت دراصل حسد اور دشمنی کی آگ میں جلتی ہوئی ایک بے چین روح تھی، جسے اس کے تعصب اور نفرت نے اندھا کر دیا تھا۔ حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار پڑے اور ایک یا دو راتیں تہجد کے لیے نہ اٹھ سکے۔ ام جمیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی، محمد، میرا خیال ہے کہ تمہارے شیطان نے تمہیں چھوڑ دیا ہے۔ رب ذوالجلال نے اس پر سورۃ الضحیٰ کی یہ آیت نازل فرمائی، قسم دن کی روشنی کی اور رات کی جب وہ سکون پکڑے کہ آپ کے رب نے نہ تو آپ کو چھوڑا ہے اور نہ ہی وہ آپ سے ناراض ہوا ہے۔ ناظرین، ام جمیل کا ظلم صرف زبان کی حد تک محدود نہ تھا، بلکہ عملی طور پر بھی یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتی تھی۔ یہ رات کی تاریکی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھاتی تاکہ فجر کے وقت جب آپ مسجد حرام کی طرف جائیں تو آپ کے پاؤں زخمی ہو جائیں۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو اللہ کی وحدانیت کا پیغام دینا شروع کیا تو ام جمیل مکہ کی گلیوں میں پھرنے لگی۔ جہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعوت حق دیتے، یہ فوراً وہاں پہنچ جاتی اور لوگوں کے دلوں میں آپ کے خلاف زہر گھولتی۔ یہ کہتی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام صرف قبائل کو آپس میں لڑوانے کی سازش ہے، بلکہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادوگر اور مجنون ہونے کے الزامات بھی لگاتی، نعوذ باللہ۔ ناظرین، مفسرین لکھتے ہیں کہ ابو لہب اور اس کی بیوی پاگل کتوں کی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے لگے رہتے تھے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب سورۃ اللہب نازل ہوئی تو ام جمیل غصے سے پاگل ہو گئی۔ یہ ایسے تلملا اٹھی جیسے کسی نے اس کے سینے پر پہاڑ رکھ دیا ہو۔ ہاتھ میں ایک پتھر اٹھائے مکہ کی گلیوں میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلاش کرتی اور آپ کی شان میں گستاخی کرتی۔ اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد الحرام میں تشریف فرما تھے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام جمیل کو آتے دیکھا تو عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بدزبان عورت آ رہی ہے، مجھے ڈر ہے کہ کہیں آپ پر ہاتھ نہ اٹھا دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انتہائی اطمینان سے فرمایا،
فکر نہ کرو، مجھے دیکھ نہیں پائے گی۔ یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کی تلاوت شروع کر دی۔ پھر ہوا یوں کہ جمیل قریب آ گئی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ نہ سکی۔ اس نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تمہارا ساتھی کہاں ہے؟ اس نے میری ہجو کی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی حکمت سے جواب دیا، اس گھر کے مالک کی قسم، میرے ساتھی نے تمہاری ہجو نہیں کی۔ یہ بات حقیقت بھی تھی، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے خلاف کچھ نہیں کہا تھا، بلکہ جو کچھ کہا گیا تھا وہ رب کائنات نے خود فرمایا تھا، جو قیامت تک قرآن مجید میں محفوظ رہے گا۔ ناظرین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغض میں جلنے والی جمیل اکیلی نہ تھی، بلکہ اس کا شوہر ابو لہب بھی دشمنی میں ہر حد پار کر چکا تھا۔ ابو لہب اور اس کی بیوی نے نہ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کو نشانہ بنایا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ بیٹیوں کو بھی انتقام کا نشانہ بنایا۔ حضرت رقیہ اور حضرت کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہما نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 بیٹیاں تھیں، جن کا نکاح ابو لہب کے بیٹوں عتبہ اور عتیبہ سے ہوا تھا۔ یہ نکاح اس وقت ہوا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، لیکن جب سورہ لہب نازل ہوئی اور ابو لہب اور اس کی بیوی کی مذمت کی گئی تو دونوں نے اپنے بیٹوں پر دباؤ ڈالا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق دے دیں۔ چنانچہ دونوں نے محض دشمنی کی بنیاد پر طلاق دے دی، نہ کہ کسی ذاتی وجہ سے۔ بعد میں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، اور ان کے انتقال کے بعد حضرت کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذوالنورین یعنی 2 نوروں والا کہا جاتا ہے۔ ناظرین، مسلمانوں میں عام تاثر ہے کہ ابو جہل سب سے بڑا دشمن تھا، لیکن حقیقت میں ابو لہب وہ شخص تھا جس نے اور اس کے گھرانے نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا تھا۔ ابو لہب اور جمیل بازاروں اور مجالس میں بدزبانی کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھوٹا کہتے، نماز کی حالت میں آپ پر بکری کی اوجری پھینکتے اور آپ کے برتن میں گندگی ڈال دیتے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک مکمل صورت نازل فرمائی جس میں ابو لہب اور اس کی بیوی کا نام لے کر ان پر لعنت کی گئی۔ قرآن مجید میں یہ واحد مقام ہے جہاں کسی دشمن کا نام لے کر مذمت کی گئی۔ سورہ لہب میں فرمایا گیا، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ ہلاک ہو گیا، اس کا مال اور جو کچھ جس نے کمایا ہے اس کے کام نہ آیا، وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں جائے گا، اور اس کی بیوی بھی جو لکڑیاں اٹھایا کرتی تھی، اس کی گردن میں کھجور کی رسی ہوگی۔ ابو لہب جسے اپنے بیٹوں اور مال و دولت پر غرور تھا، انتہائی عبرتناک موت کا شکار ہوا۔ جنگ بدر کے بعد اسے ایک عجیب و غریب بیماری لاحق ہوئی جس سے اس کا جسم بدبودار پھوڑوں سے بھر گیا، اس سے شدید بدبو اٹھتی اور ہر وقت پیپ بہتی رہتی۔ نہ صرف مکہ والے بلکہ اس کی اپنی اولاد بھی اس کے قریب نہ آتے۔ اس کی لاش 3 دن تک پڑی رہی اور کوئی اس کی تدفین کے لیے تیار نہ تھا۔ آخرکار قریش کے کچھ غلاموں نے اس کی لاش گھسیٹ کر مکہ سے باہر پھینک دی اور ایک گھڑے میں ڈال دیا گیا۔ ناظرین، ابو لہب اور جمیل کا ایک ناپاک بیٹا عتیبہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سخت بغض رکھتا تھا۔ ایک مرتبہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شدید گستاخی کی، اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل سے بد دعا نکلی، اے اللہ اپنے کتوں میں سے کسی کتے کو اس پر مسلط فرما دے۔ عتیبہ نے یہ بات اپنے باپ کو خوشی خوشی سنائی تاکہ تعریف پائے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بد دعا کا بھی ذکر کیا۔ ابو لہب نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، خدا کی قسم میں تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بد دعا سے محفوظ نہیں سمجھتا۔ ناظرین، جب یہ قافلہ شام کی طرف روانہ ہوا تو ایک گرجے میں قیام کیا۔ ابو لہب نے اپنے بیٹے کو بیچ میں سلایا اور قافلے کے تمام لوگ اس کے ارد گرد سوئے تاکہ کوئی درندہ اس تک نہ پہنچ سکے، مگر اللہ کی قدرت کے ایک شیر آیا، سب کے چہروں کو سونگھا اور سیدھا عتیبہ پر حملہ کر کے اسے چیر پھاڑ ڈالا۔ ابو لہب یہ منظر دیکھ کر اپنا سر پیٹنے لگا اور کہنے لگا، میں جانتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بد دعا میرے بیٹے کو ہرگز نہیں چھوڑے گی۔ یوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دعوت حق کی دشمنی میں یہ پورا خاندان تباہ و برباد ہو گیا۔
ناظرین، جمیل کی موت کیسے ہوئی؟ تاریخ اس پر مکمل خاموش ہے، مگر آخرت میں اسے شدید ترین عذاب کی نوید سنائی گئی ہے۔ یہ اپنے شوہر کے ساتھ جہنم کے ابدی عذاب کا شکار ہوگی۔ اسی وجہ سے بعض مفسرین جمیل کو جہنمی عورتوں کی سردار یا النار کہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے، آمین۔